میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج میں آپ کو جو ہم نے انگریز راج سے جو ریلوے کا ورثہ وصول کیا تھا اس کے چند ریلوے اسٹیشن دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے تو خیر پورے پاکستان میں گھوم پھر کے کوئی پتہ نہیں کتنے ریلوے اسٹیشن دیکھ لیے، فوٹوگراف کر لیے، لیکن جو مجھے بہت پسند ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ کی سیٹنگ اس طرح کی ہے اور کچھ کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، اور باقی یہ ہے کہ وہ جو ان کی ریموٹنس ہے، وہ کتنے دور ہوا کرتے تھے، وہاں پہنچنا مشکل تھا ایک زمانے میں سوائے ریل کے۔ تو وہ چند آپ کو اسٹیشن دکھانے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم ایک بلوچستان سے، اور اپنے بلوچستان میں یہ اگر آپ جو سبی سے نارتھ کو چلے جائیں تو وہ ناڑی ندی ہے، ناڑی گور جو سے کہتے ہیں، اور انگریزوں نے بڑے جتن کر کے وہاں پہ وہ لائن بچھائی تھی۔ وہ میں کہانی سنا چکا ہوں ریلوے کے اندر کہ کیسے بچھائی گئی تھی، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جو پہلی ٹرین یہاں میدانوں میں سے سندھ کے ذریعے بلوچستان گئی تھی کوئٹہ، وہ بولان پاس کے ذریعے کوئٹہ نہیں پہنچی تھی جیسے اب جاتی ہیں، بلکہ وہ ناڑی گورج میں سے ہو کے چھپر رفٹ ایک ہے پہاڑ میں، ایک بہت بڑی دراڑ ہے، وہاں سے نکل کے وہ گھوم کے اوپر سے نارتھ ایسٹ کی طرف سے کوئٹہ آئی تھی۔ اور یہ جو لائن تھی یہ 1942 میں خوست سے آگے بند کر دی گئی تھی۔ یہاں خوست کا ریلوے اسٹیشن جو ہے نا، وہ پیسنجر ٹرینز جب چلتی تھیں، اب نہیں چل رہی، کئی سال سے بند ہیں۔ جب چلا کرتی تھیں تو خوست کا ریلوے اسٹیشن آخری ریلوے اسٹیشن تھا کہ جہاں پیسنجر ٹرین جایا کرتی تھی سبی سے چل کے۔ خوست کی سیٹنگ بڑی خوب ہے، ایسے لگتا ہے کہ سرجیو لیونی کی کوئی فلم ہے، اسپیگٹی ویسٹرن، جس کے اندر یہ ایک ریموٹ سی جگہ ہے، بس صرف یہاں پہ یہ ہے کہ کاؤبوئے نہیں ہوتے، یہ شالوں میں لپٹے ہوئے پشتون آپ کو نظر آتے ہیں، زیادہ تر کاکڑ ہیں میرا خیال ہے یہاں پہ۔ یہ جو آپ دو دیکھ رہے ہیں چند ہی ریلوے اسٹیشن ہیں جہاں پہ ہمیں برف دکھتی ہے پاکستان کے اندر، تو یہ اگر آپ دور دیکھیں تو آپ کو پہاڑ کے اوپر برف بھی دکھ رہی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہلے زمانے کا بنا ہوا ہے، 1880s کے اندر شروع کے اندر بن گیا تھا، اور وہ مٹی کی دیواریں ہیں، پچڈ روف ہے، گو کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے خوست میں برف نہیں پڑتی تھی کیونکہ صرف 1500 میٹر سے تھوڑا اونچا ہے سطح سمندر سے، تو برف یہاں نہیں پڑتی تھی، لیکن سیٹنگ خوب ہے اس کی، آپ صرف تصویریں دیکھ دیکھ کے ہی خوش ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ریلوے اسٹیشن ویران پڑا ہے۔ یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھینچی گئی تھیں 2009 کے اندر۔ اب یہ کب تک ویران رہے گا ہم نہیں جانتے، کبھی ٹرین دوبارہ چلے گی کہ نہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اب بلوچستان میں جو سب سے دلچسپ ریلوے لائن تھی جو میری نظر میں، وہ تھی جو بوستان سے یوب جایا کرتی تھی، اور بوستان کوئٹہ سے تھوڑا ہی نارتھ کی طرف ہے۔ یہ یوب نارتھ ایسٹ میں ہے وہاں سے، بوستان سے، اور کوئی 320 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ نیرو گیج ایک ٹرین چلتی تھی جسے یوب ویلی ریلوے کہتے تھے۔ اس کے اسٹیشن بڑے خوب ہیں، اس میں ہر جو اسٹیشن ہے، یہ جو آپ اسٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ طور غبر گئے یعنی کالی ندی کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ اسٹیشنوں میں تقریباً سب کا ایک ہی ڈیزائن ہے، یا زیادہ تر کا ایک ڈیزائن ہے، کچھ فرق ڈیزائن کے بھی ہیں۔ یہ اس میں جو کمال کی ہے، یہ جو ایک سپٹیگنل 6 سائیڈڈ ایک عمارت ہے، اور وہ اس کے پچڈ چھتیں ہیں، وہ اس لیے کہ یہاں پہ برف پڑتی ہے، تو یہ اس طرح کی ہے۔ اور ہیں سارے مٹی کے ریلوے اسٹیشن، ڈیزائن ایک ہی ہے، ایک یہ ٹرٹ نما 6 سائیڈ والا ایک اس میں نکر سی ہے بنی ہوئی، جو کہ ٹکٹ گھر تھا، اس کے اندر ٹکٹ بیچنے والا بیٹھتا تھا، اور باقی جو ہے وہ سارا ایک دیوار کے اندر تھا، یعنی وہ جو اسٹیشن ماسٹر کے بیٹھنے کی رہنے کی جگہ تھی وہ اندر ہی ہوتی تھی، اور کواڑ دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، تو اس میں اندر باہر کوئی نہیں آ سکتا تھا، یعنی انگریزوں کو ہمیشہ خطرہ ہی رہا کہ یہاں پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، تو وہ اس طرح سے یہ بنایا کرتے۔ اس کے نزدیک ہی طور غبر گئے کہ زیادہ دور نہیں ہے، ایک زرغون کا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کی بھی سیٹنگ خوب ہے۔
اور یہ بھی ڈیزائن آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل وہی ہے جو کہ طور غبر گئے کا ہے، اور اسی طرح سے مٹی کی دیواریں ہیں، مٹی کی اینٹ کی دیواریں ہیں، پکی اینٹ بہت کم استعمال ہوئی ہے، اور ڈیزائن بالکل وہی ہے سیفٹی سیکیورٹی کے لیے۔ یہ سب نیرو گیج ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن اس لائن کے اوپر جو سب سے خوبصورت جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے کان میترزئی کا ریلوے اسٹیشن۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جوب ویلی ریلوے جو ہے یہ نیرو گیج ریلوے تھی۔ کان میترزئی جو ہے وہ سطح سمندر سے 2224 میٹر اونچا ہے، اور نیرو گیج لائنوں میں کان میترزئی سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن ہے دنیا بھر میں۔ یہ یاد رہے کہ دارجلنگ کو جو انڈیا کے اندر جو ٹرین جاتی ہے اس میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو کان میترزئی سے بھی کوئی 60 میٹر اونچا ہے، شاید گھوم یا گھم اس کا نام ہے، وہ 60 میٹر اونچا ہے ہمارے کان میترزئی سے، لیکن وہ گیج کا فرق ہے۔ یہ نیرو گیج ہے وہ شاید ڈیکاول لائن ہے 2 فٹ کی جو ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹی، ہماری نیرو گیج سے بھی چھوٹی۔ تو کان میترزئی میں ایک زمانے میں تو بڑی داستانیں تھیں کہ برف پڑا کرتی تھی، انجن چھوٹے انجن ہوتے تھے اسٹیم کے نیرو گیج کے، وہ پھنس جایا کرتے تھے۔ ایک طاہر مرزا ہوتے تھے یہاں پہ اسٹیشن ماسٹر، بہت سال پرانی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی داستانیں سنائیں کہ 70 کی دہائی کے اندر کس طرح بہت برفیں پڑتی تھیں تو وہ کتنی بار انجن یہاں پہ پھنس جایا کرتے تھے۔ لیکن ریلوے اسٹیشن کی سیٹنگ خوب ہے، پیچھے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں۔ یہ تصویر بھی فروری 2005 میں کھینچی گئی تھی، اور یہ وہ سال تھا، ابھی بھی اتنی برف نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی۔ یہ کوئی 7-8 سال کی بالکل ڈراؤٹ کے بعد، خشک سالی کے بعد یہ پہلی برف پڑی۔ تو یہ تو ہو گیا کان میترزئی اور نیرو گیج کے ہم نے آپ کو جو اسٹیشن دکھانے تھے۔ اچھا، جو کوئٹہ سے اب موجودہ لائن نکلتی ہے وہ نیچے جنوب کی طرف آتی ہے، اور جو پہلا ریلوے اسٹیشن ہے وہ اسپیزنڈ کا ہے۔ اسپیزنڈ بھی ایک خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے، اور وہی پچڈ روف، کیونکہ یہاں پہ بھی برف پڑتی ہے، بیک گراؤنڈ میں برف والے پہاڑ، اور ویسے بالکل خاموش، کوئی بندہ پرندہ آپ کو نہیں نظر آتا، کیونکہ جو ایکسپریس ٹرینز اب چلتی ہیں، پیسنجر تو چلتی نہیں پاکستان میں، تو وہ ایکسپریس ٹرینز جو چلتی ہیں وہ یہاں پہ رکتی نہیں ہیں۔ یہ تصویر مارچ 2010 کے اندر میں نے کھینچی تھی، اور اس وقت جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کوئٹہ سے نکل کے نیچے میدانوں کی طرف آ رہی ہے۔ اسپیزنڈ ریلوے اسٹیشن سے اگر آپ بولان کی طرف آتے ہیں تو دوسرا جو ریلوے اسٹیشن ایک بڑا آتا ہے وہ کولپور کا ہے، اور یہاں پہ کوئلے کی ویسے بہت ساری وہ ہوتی ہے آمد و رفت، وہ مچھ سے جو کوئلے کی کانوں سے نکل کے آتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے بہت بار یہاں پہ کوئلے کے ڈھیر دیکھے ہیں، یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ جاتا کہاں ہے اس سے آگے یا کدھر سے نکل کے آ رہا ہے۔ تو یہ جو کولپور کا ریلوے اسٹیشن ہے، مذاق میں ایک بار میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یہ چونکہ کوئلہ نکلتا ہے نا اس لیے اس کا نام انگریزوں نے کولپور رکھا تھا، وہ سچ مان گیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کولپور پرانا نام ہے، اور KOLPUR لکھا جاتا ہے ریلوے کے ٹائم ٹیبلز کے اندر بھی۔ تو یہ ریلوے اسٹیشن بھی بہت خوبصورت ہے، اور 1700 کچھ میٹر کی بلندی ہے اس کی، یہاں پہ بھی برف پڑتی ہے، تو وہی پچڈ روف، اور یہاں پہ بھی ٹرینز اب رکتی نہیں ہیں کیونکہ پیسنجر ٹرینز تو ہیں ہی۔ اچھا، اگر واپس اسپیزنڈ چلیں تو اسپیزنڈ ایک جنکشن ہے، اور یہاں سے ایک ٹرین تو نیچے کی طرف آ گئی، دوسری ساؤتھ کو ہو کے پھر آپ کا بھلا ہو جائے ساؤتھ ویسٹ کی طرف نوشکی سے ہو جاتی ہے، اور پھر سیدھی مغرب کو بی لائن کرتی ہوئی زاہدان پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اب تو خیر وہ کیونکہ سڑک اب گزرتی ہے پکی، تو شیخ واصل کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سیٹنگ مجھے بڑی پسند ہے شیخ واصل کی۔ ایک تو جو ریلوے کا ہم نے جو بھی حال کر دیا ہے نا، ابھی بھی ریلوے کے چند لوگ جو ہیں، جو کہ افسر لوگ ہیں یا اسٹیشن ماسٹرز لوگ ہیں، ان لوگوں کو ابھی بھی شوق ہے کہ ان کا جو اکوپمنٹ ہے یا ان کی جو وردیاں ہیں وہ اچھی لگیں،
تو شیخ واصل بھی اگر آپ دیکھیں تو جسے بالکل سپیک اینڈ سپین ریلوے اسٹیشن نہیں ہوتا، ہر چیز اس میں نویں نکور لگ رہی ہوتی ہے. یہ اس لیے مجھے بڑا پسند ہے. اور پھر اب تو اس لائن کے اوپر یہ جو زاہدان جاتی ہے، پہلے زمانے میں 1990 تک شاید وہ ٹرینز چل رہی تھیں جو کہ ہفتے میں 2 ٹرینز آنا جانا کرتی تھیں کوئٹہ سے زاہدان اور واپس، اور گو کہ فاصلہ کوئی 750 پونے 800 کلومیٹر ہے، لیکن وہ ٹرین لگاتی تھی کوئی 40 گھنٹے، بالکل ہی امن سکون سے جایا کرتی تھی. لیکن اب جو شیخ واصل پہ ٹرین رکتی ہے یا اس کے تھرو گزرتی ہے، وہ وہی ٹرینز ہیں جو کہ سیندک کو جاتی ہیں اور پھر وہاں سے سلفر یا تانبا لے کے واپس آتی ہیں، سونا بھی لے کے آتی ہیں. تو یہ ہو گیا شیخ واصل. اور یہ جو لائن تھی، یہ جسے انگریزوں نے اس کا نام دی لونلی لائن دیا تھا، جو کہ کوئٹہ سے نوشکی سے ہو کے اور زاہدان جاتی تھی، کیونکہ اس پہ کئی میل، بلکہ ایک جگہ تو 100 میل کا بھی فاصلہ تھا جس کے درمیان کوئی ریلوے اسٹیشن یا کوئی آبادی نہیں تھی. اب آبادیاں بڑھ گئی ہیں تو اب اور حال ہے. تو یہ جو لونلی لائن ہے یہ بچھی تھی 1916 میں بچھنی شروع ہوئی تھی. اور یہ سارے ریلوے اسٹیشن جو ہیں یہ 20ویں صدی کے ہیں. اس لائن پہ آگے آپ چلیں تو بہت سارے ریلوے اسٹیشن تو بند ہیں. ایک شاید گٹ ہے ایک ریلوے اسٹیشن کا نام، اور وہ کئی سال سے بند ہے. میرے پاس یہ کچھ پرانے ٹائم ٹیبل ہیں. یہ آپ ٹائم ٹیبل دیکھ رہے ہیں، بڑا خستہ حال ہے. یہ جو ریلوے کے افسران ہوتے تھے، ٹریفک انسپیکٹر یا جو اے ای این صاحبان یا ڈی این صاحب کے پاس بھی ہوتا ہوگا، یہ ان کے استعمال کا تھا. یہ جو ہے یہ 1967 کا ہے. اور یہ مجھے میرا ایک بہت پیارا دوست ہے احمد یار بندیال، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ، ہم فوج میں اکٹھے تھے. یہ احمد یار کے گھر پڑا ہوا تھا اس کے گاؤں بندیال میں. یہ میں وہاں سے اس سے مانگ کے لے کے آیا تھا. اس کی قیمت 50 پیسے تھی 1967 میں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کتنا موٹا ہے. یہ 1990 کا ہے. اس کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے، میرا خیال ہے 5 روپے ہو گئی ہے. اور یہ سائز میں کم ہو گیا کیونکہ ٹرینیں ہم نے بند کر دی تھیں بہت ساری. تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا جو کہ ریلوے کے ملازموں کے استعمال میں تھا، اس میں بھی گٹ کا 1987 کا ہے. یہ اس میں بھی گٹ ریلوے اسٹیشن بند بتایا گیا ہوا ہے، لیکن ہے ڈرامیٹک. یہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی فلم کی سیٹنگ ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گٹ ریلوے اسٹیشن کی تصویریں ہیں، اور اندر تو کھنڈر ہی ہیں. یہ بالکل یہ 2007 میں کھینچی گئی تھی یہ تصویر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی عمارت پوری نہیں ہے. اور جو اس کا باہر کا ماتھا ہے اس کے اوپر جو نام وام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ کچھ کالک پھیر کے اسے بند کر دیا گیا. اس سے تھوڑا آپ آگے جائیں، نوکنڈی سے تھوڑا پہلے ایک عیسیٰ طاہر کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے. اس کے بھی یہی حالات ہیں. یہ آپ اس کا ماتھا دیکھ لیجئے، جو باہر کا اس کا گیٹ ہے وہ، اور اندر اس کے کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی وہ پوری بلڈنگ نہیں ہے. آگے چلیں تو نوکنڈی سے کوئی میرا خیال ہے 30 کلومیٹر مغرب کی طرف یہ عالم ریگ کا ریلوے اسٹیشن ہے. ریگ ریت کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ریت ہی ریت پڑی ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن کے اوپر. اور یہ بھی ابینڈنڈ ہے. یہاں پہ بھی گو کہ ایک سنا ہے اب ایک مال گاڑی چلتی ہے جو کہ استنبول یا پتہ نہیں انقرہ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے 7-8 دن تو وہ کوئٹہ سے چل کے ہمارے ایران کے بارڈر تک آنے میں لگاتی ہوگی، پھر آگے 6-7 دن میں وہ استنبول پہنچ جاتی ہے یا اور بھی کم کے اندر. کیونکہ لائن کے حالات آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، نہ گفتہ بے ہی ہیں. عالم ریگ جو ہے یہ بھی بڑا فلمی سیٹنگ ہے. ریت ہے، ریلوے اسٹیشن ویران ہے، کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے، دروازے شروازے ریلوے اسٹیشن کے بند ہیں، اندر سے سامان سارا اٹھا لیا گیا ہوا ہے، کوئی ایک آدھی ٹوٹی پھوٹی میز پڑی ہوئی ہے. سندھ آ جائیں. سندھ میں جو ہے ایک
پہلے دنوں میں 1920s کے اندر یہ لائن بچھی تھی. یہ میٹر گیج کی لائن تھی جو میرپور خاص سے میرپور خاص جھڈو ڈگڑی نو کوٹ ایک لوپ لگا کے واپس آیا کرتی تھی اور اسے میرپور خاص لوپ کہا کرتے تھے. اس میٹر گیج لائن پہ یہ ڈگڑی کا ریلوے اسٹیشن ہے. ویسے تو اب ڈگڑی کا نام ہم نے ہر چیز کو بگاڑنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ڈگڑی کو اب ڈگری کہنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو بی اے کی ڈگری ہوتی ہے وہ بنا دیا. اصل میں ڈگڑی ہے لفظ اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر سندھی میں ڈگڑی ہی لکھا ہوا ہے. تو یہ ریلوے اسٹیشن ہے لیکن یہ لائن میٹر گیج کی جو تھی یہ بند ہوئی 1987-88 میں کہیں. اس کے بعد سے یہ ریلوے اسٹیشن اب یار لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی سوٹا بوٹا لگاتے ہیں اور باقی یہاں پہ کوئی آمد و رفت نہیں ہے ریلوے کی. ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو جیمز آباد. تو جیمز آباد جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے حالات یہ ہیں. اب اسے کوٹ غلام محمد کہتے ہیں اس شہر کو. تو حالات یہ ہیں, وہ میں نے کہا نا کہ وہ سندھی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ریلوے لائن کبھی نہیں چوری کی. تو آپ اس تصویر میں دیکھ لیجئے کہ ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے. 1987-88 میں ابینڈن کر دی گئی تھی, بند کر دی گئی تھی, لیکن ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے. اور پر وہ جڑا ریلوے اسٹیشن ہے وہ گل ہو رہے اور کھمبے کھڑکیاں دروازے وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں جو پرچھتی تھی اس کے صرف وہ سٹیل کے وہ گرڈر سے کھڑے رہ گئے ہیں. جو اوپر پرچھتی ڈالی ہوئی تھی یا تو گل گئی ہوگی, ٹوٹ پھوٹ گئی ہوگی, بہرحال وہ بھی غائب ہے. وہ سٹیل کے گرڈر وہ ہمارے پٹھان بھائی ان کو غائب کرنے کے ماہر ہیں. ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں جو سندھ میں سب سے میرا پسندیدہ ریلوے اسٹیشن ہے کیونکہ ہسٹوریکل اس کے اوپر ایک آپ کو واضح نشانیاں نظر آتی ہیں, وہ رخ کا ریلوے اسٹیشن ہے. اب وہاں کوئی ٹرین نہیں رکتی. پیسنجر ٹرینز رکا کرتی تھیں, اب پیسنجر ٹرینز چلتی نہیں ہیں تو رکنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو رک جو ہے وہ ویسے ہی رک رہ گیا ہے. یہ ریلوے اسٹیشن کو جب آپ باہر سے آتے ہیں تو یہ ایک اس کا ویو ہے. اور یہ ریلوے اسٹیشن بھی 19ویں صدی کے آخری سالوں میں بنا تھا. تاریخ ابھی ہم آپ کو اس کی دکھا دیتے ہیں کیا ہے. یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے یہ اس کے اوپر اگر آپ پلیٹ فارم والی سائڈ پہ آ جائیں تو وہاں پہ بڑی دلچسپ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, IVSR اور KSR. IVSR تو ہے انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے, اور یہ وہ ریلوے لائن تھی چونکہ اس وقت پل نہیں بنے ہوئے تھے تو جو کراچی سے ٹرین آتی تھی کوٹڑی, حیدرآباد کے ایک سائڈ پہ دریا کے حیدرآباد ہے اور پرلی طرف کوٹڑی ہے, تو وہ سیدھی کوٹڑی آ جاتی تھی. پل ابھی بنا نہیں تھا تو انگریز جو تھے وہ ریلوے لائن کو جو شمال کی طرف لے کے آ رہے تھے وہ دریائے سندھو کے دائیں ہاتھ مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرا رہے تھے ریلوے کو. اس لائن کو وہ جو سندھو دریا کے دائیں کنارے کے ساتھ آتی تھی اس کو انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے کہتے تھے. دوسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں KSR جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کندھار اسٹیٹ ریلوے. کچھ کم علم لوگ اس کو کلات اسٹیٹ ریلوے کہتے ہیں, لیکن وہ بیچارے ان کی کریے جی, پڑھنا تو ایسی ہے نہیں. وہ جو سمجھ میں آئی کہ سے کلات ہی بنتا تھا, انہوں نے کلات اسٹیٹ ریلوے بنا دیا. یہ اصل میں جو ریلوے کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کلات نہیں کندھار اسٹیٹ ریلوے ہے. اور یہ وہ ہے جو کہ ایک انگریزوں کا تو خواب یہی تھا کہ وہ ریلوے کو ایک دن کوئٹہ سے نکال کے پہاڑوں پر سے گزار کے خواجہ عمران کے پہاڑوں سے گزار کے وہ چمن سے آگے لے جا کے کندھار پہنچا دیں گے, لیکن اگلیاں نے نہیں کرن دیتا تو وہ رہ گیا. تو یہ وہ کندھار اسٹیٹ ریلوے ہے. اور بس یہ ریلوے اسٹیشن بھی اب بیچارہ غریب ویران ہے. وہ اسٹیشن ماسٹر صاحب ہوتے ہیں, ٹرینیں گزرتی. اب آپ آ جائیے پنجاب کے اندر تو جو اگر جو ایک ٹرین جو نکلتی ہے راولپنڈی سے اور اٹک سے ہوتی ہوئی, جسے پہلے کیمبل پور کہتے تھے, اٹک سے ہوتی ہوئی وہ نیچے داؤد خیل اور پھر میاں والی کو چلی جاتی ہے, اس پہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے سواں برج. اس کا نام ہی سواں برج ہے. وہاں سے یہ سواں ندی جو اسلام آباد کے پاس سے ہو کے آتی ہے وہ یہ سواں ندی گزرتی ہے. سواں ندی پہ ایک پہلے تو پل بڑا کمال کا بنا ہوا ہے, بڑا ڈرامیٹک پل ہے, کافی اونچا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو بلند ترین پل ہیں ریلوے کے ان میں سے ایک یہ سواں برج ہے. یہ
لیکن اس سے جیسے ہی آپ اگر آپ پنڈی کی طرف سے آ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ پل پار کرتے ہیں تو لائن کے سیدھے ہاتھ مغرب کی طرف یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے، یہ سواں برج ریلوے اسٹیشن کہلاتا ہے. اس کا بھی بڑا ڈرامائی سیٹنگ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ ابھی تک، یعنی یہ تصویر بھی میں نے آج سے کوئی 2007 یا 2008 میں کھینچی ہوگی. یہ اس وقت تک یہاں پہ آپ سوائے ٹرین کے اور کوئی طریقہ نہیں تھا یہاں پہنچنے کا، کوئی سڑک وڑک نہیں تھی، موٹر سائیکل تک نہیں آ سکتا تھا. ریلوے اسٹیشن کے پیچھے آؤٹ ہاؤسز ہیں بڑے دلچسپ سے، وہ بھی ویران ٹوٹے پھوٹے. اسٹیشن ماسٹر کی رہائش ہوتی تھی یہاں پہ، رہنے کی جگہ تھی، اور جو باقی عملہ ہوتا تھا ریلوے اسٹیشن کا. لیکن یہ جو ہیں وہ اب ویران پڑے ہیں، کیونکہ ایک اسٹیشن ماسٹر تھا اور ایک ساتھ میں وہ کوئی سگنل مین تھا، اور وہ وہیں اسٹیشن میں ہی سو جاتے تھے. وہ جو ویٹنگ روم ایک تھا اس میں مجھے انہوں نے جگہ دی تھی، وہ ورنہ وہ وہاں پہ خود سوتے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے، اور اپنی ان ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے. لیکن پنجاب میں جو سب میں سے میری پسندیدہ جگہ ہے وہ اٹک خورد کا ریلوے اسٹیشن ہے. جو ریلوے لائن جب پشاور سے آ رہی ہے، جیسے ہی وہ سندھو دریا کا اٹک برج پار کرتی ہے، اٹک برج بھی بڑا ڈرامیٹک اور خوبصورت ہے. اور ایک زمانے میں مجھے بچپن میں کسی نے بتایا تھا کہ جی وہ اٹک پہ لوہے کا کام نہیں ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ٹانگ کی ہڈی جو ہے، یہ اپنے پٹ کی ہڈی جو ہے، یہ لگا کے وہ بنایا تھا انگریزوں نے. اب وہ یہ ہے نا کہ ہم نے جا کے تو دیکھنا نہیں ہے، بس سنی سنائی گل سارے. یہ اب بہت عام تھا اور 1950s اور 60s کے اندر یہ بات. بہرحال ریلوے اسٹیشن میں آپ کو دکھا دوں. میں اس کو کہتا ہوں دا ڈال ہاؤس ریلوے اسٹیشن. بالکل ڈال ہاؤس ہے. آپ اس کو جس طرف سے بھی دیکھ لیں یہ ڈال ہاؤس ہی ہے. اور یہ ذرا آپ اس کے اوپر، اس کا جو متھا ہے جو پلیٹ فارم کی طرف ہے، یہ اس کے اوپر تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے بننے کا سن جو ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر وہ فاصلہ لکھا ہوا ہے جو کیماڑی سے ہے، کراچی سے. اندر اس کے پرانا فرنیچر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اب چونکہ یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے تو وہ استعمال میں نہیں ہے، کوئی آ کے رکتا نہیں ہے. اور یہاں ویسے بھی پہلے زمانے میں صرف افسر ہی آیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ کوئی جنکشن نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی ٹھہرے اور کوئی دوسری ٹرین اس نے پکڑنی ہو تو رک جائے. تو یہ تھے پاکستان کے چند ریلوے اسٹیشن جو مجھے بڑے پسند ہیں. میں نے کہا میں آپ لوگوں تک بھی یہ پہنچا دوں. تو آج کی ہماری کہانی یہ تھی.